السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت عام اور سنجیدہ سوال پر بات کریں گے۔ موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے، لیکن اکثر ہم دنیا کی مصروفیات میں اسے بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی ایک لمحہ ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے مال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ آئیے اب موت کے بعد کے سفر کو مرحلہ وار دیکھتے ہیں۔ موت کا لمحہ۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے سامنے دنیا کی دولت، شہرت، طاقت، سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی مشکیزے سے نکلتا ہے، اور کافر یا بدکار کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کانٹے دار شاخ گیلی اون میں پھنسی ہو۔ اس لمحے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا سفر کہاں جا رہا ہے۔ فرشتے نیک بندوں کو سلامتی کے ساتھ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور گناہگاروں کو عذاب کی خبر سناتے ہیں۔ انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جہاں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر و نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ تین سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ مومن آسانی سے جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے لیے قبر کھول دی جائے گی، وہاں جنت کی خوشبو اور روشنی آئے گی اور کہا جائے گا سو جاؤ، جیسے دلہن سو جاتی ہے۔ لیکن کافر یا منافق جواب نہ دے سکے گا۔ اس کے لیے قبر تنگ کر دی جائے گی، اندھیرا ہوگا اور وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی کتنی مختصر تھی۔ قبر کے بعد ایک مرحلہ ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کی زندگی ہے۔ یہاں نیک لوگ سکون اور خوشی میں رہتے ہیں، جبکہ گناہگار لوگ عذاب میں رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ برزخ ہے قیامت کے دن تک۔ ایک دن اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور سور پھونکا جائے گا، سب لوگ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، زمین ہل رہی ہوگی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سورج قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ یہاں اللہ کے سامنے حساب کتاب ہوگا، ہر چھوٹا بڑا عمل سامنے آ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے، بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ نیک لوگوں کو اللہ کی رحمت سے بخش دیا جائے گا اور گناہگاروں کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ میزان اور پل صراط۔ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، اگر نیکیاں بھاری ہوئیں تو نجات ہے، اگر برائیاں بھاری ہوئیں تو نقصان ہے۔ پھر سب کو ایک پل سے گزارا جائے گا جسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ یہ پل جہنم کے اوپر ہوگا۔ نیک لوگ تیزی سے گزر جائیں گے جیسے بجلی کی چمک، لیکن گناہگار لڑکھڑائیں گے، کچھ بچ جائیں گے، کچھ جہنم میں گر جائیں گے۔ جنت اور جہنم۔ آخر میں انسان کی منزل طے ہوگی، یا جنت یا جہنم۔ جنت یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ دکھ ہے، نہ غم ہے، نہ بیماری، ہمیشہ کی خوشیاں، نہ ختم ہونے والی نعمتیں، ایسی چیزیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل نے سوچا نہیں۔ جہنم یہ وہ جگہ ہے جہاں آگ، پیاس، عذاب، چیخو پکار اور اندھیرا ہوگا، جہاں لوگ پکاریں گے، اے مالک ہمارے لیے فیصلہ کر دے، لیکن وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے انسان کا اصل سفر، موت کا لمحہ، قبر اور سوال جواب، برزخ، قیامت کا دن، پل صراط اور پھر جنت یا جہنم۔ ہم سب کو ایک دن یہ راستہ طے کرنا ہے۔ آئیے ہم آج ہی اپنی زندگی درست کریں، نماز قائم کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں، نیکیاں کریں اور گناہوں سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔